ویلکم بیک. چانڈیو صاحب, جو تاثرات ہیں عام صحافیوں کے بھی اور عام آدمی کے بھی, وہ یہ ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں. عدلیہ آئے روز مقدمات سنتی ہے, ڈی جی ایف آئی اے, سیکٹری داخلہ اور جو وفاقی حکومت کے جو دیگر اہم عہدیدار ہیں ان کو طلب کرتی ہے, اور حکومت بڑی ناخوش ہے. کیا حقیقت ہے؟ یہ تاثر اتنے بڑے پیمانے پر جو دیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. 8-7 تو ٹائم میں مجھے یاد ہے جب پورا تاثر دیا گیا اور بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھا گیا کہ آج ابھی اس وقت جو بیٹھے ہیں چیف جسٹس صاحب اور جو بینچ بیٹھی ہے, اب آدھے گھنٹے میں ایک فیصلہ دینے والی ہے, حکومت چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا. وہ 8-10 موقع کچھ نہیں ہوا ہے. چیف جسٹس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. چیف جسٹس کے ساتھ ہم ان کو اپنا چیف جسٹس مانتے ہیں. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اصل اختلاف وہ ہے جب ہم اس فیصلے سے اختلاف کر کے ان کے پاس نہ جائیں, لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے, قانونی حق ہمیں ملتا ہے, جس کو آپ ریویو کہتے ہیں, جس کو آپ اپیل کہتے ہیں, یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم ان کے فیصلے سے اگر اختلاف کریں تو پھر دوبارہ اسی عمارت میں اسی شخصیت کے سامنے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم اسی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں. افتخار چودھری اپنی مدت پوری کریں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے جو مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے نظر آیا. ہم تو کہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں حیرت انگیز, عجیب و غریب اور انتہائی باکمال ایک عدلیہ آئی ہے. وہ مدت پوری کرنی چاہیے. لوگوں کو توقعات ہیں, وہ توقعات پوری کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کے لیے ان کا فیصلہ آیا, سارے تاثرات دیے گئے کہ اب اس جو فیصلہ آ رہا ہے اس پہ حکومت گئی, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اب ان کی مدت میں الیکشن کمیشن مکمل کی ہے, وہ اطمینان سے بیٹھے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم ہزاروں لوگوں کو جا کر سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں, چیف جسٹس صاحب کو نکلنے پہ کمرے سے مجبور کر دیں, وہ ہے اختلاف. یہ اختلاف نہیں کہ ہم ان کے فیصلے سے اختلاف کر کے دوبارہ ان کی طرف رجوع کریں, اس کا مطلب ہم ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت پر اس بات کا بھی الزام ہے کہ نیب کے ادارے کو, جو کہ کرپشن کے خلاف کافی متحرک تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. نیب کا چیئرمین کوئی نہیں ہے, ڈپٹی چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ بالکل ختم ہو, آپ کی وزارت کے نیچے ہے. ہم سے جرم یہ ہوا ہے کہ ہم نے نیب کو ایسے استعمال نہیں کیا جیسے ماضی میں استعمال کیا گیا. ہاں لوگ چاہتے ہیں ویسے جیسے سیف الرحمان کے زمانے میں نیب ایکٹیو ہوا تو پھر آپ کہیں گے کہ واہ جناب بڑا استعمال کر رہے ہیں نیب کو. ہم سیاسی لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی میں یقین نہیں رکھتے. وہ اختلاف کریں, بلا شک اختلاف کریں, ہم ان کا سیاسی تو نیب کا سربراہ کب تک لگ جائے گا؟ میرا خیال ہے عنقریب بن جائے گا. کون تو نہیں بتا سکتا, کچھ نام اگر کچھ ایسا تو نہیں ہو سکتا, میرے خیال میں بن جائے گا عنقریب. اچھا, آپ سے مشورہ کر کے بنے گا؟ مجھے بتائیں گے تو ضرور. یہ بتائیے کہ تعیناتی جو ہے آپ کی بطور وزیر, وہ صدر صاحب نے کی ہے یا وزیر اعظم صاحب نے؟ پارٹی کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں جو پارٹی کے کو چیئرمین ہیں. بطور وزیر اعظم کے تو نام بھی صدر پاکستان جس کو اب کہتے ہیں جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے کیا ہے. جب وزیر اعظم کو پارٹی کا قائد نامزد کرتا ہے تو منسٹر کو کیسے لکھا ہے؟ آپ قانون کے وزیر ہیں, اس کا مطلب ملک میں تو صدارتی نظام چل رہا ہے, وزارتی یا پارلیمانی نظام نہیں؟ جی نہیں. جس ملک کے آپ ہندوستان کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں جمہوریت کے سسٹم کے, وہاں تو وزیر اعظم مشورہ کرنے کے لیے جو ہمیں سونیا گاندھی ہیں ان کے شخصی گھر پہ رہائش گاہ پہ جا کے مشورہ کرتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں سیاسی قیادت کو جس کی حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کو اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے. چانڈیو صاحب پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں مولانا غفور حیدری کو مقرر کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ جس اجلت میں کیا گیا اس میں 9 افراد کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت یہ صورتحال نکلی تھی, سب لوگوں نے اپنی اپنی سفارشات جو ان کی خواہشات تھی, اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی اور مولانا غفور, گروپس نے پارٹیوں نے لکھ کے ان کو دیا تھا, اور جو ان کے پاس ریٹن میں گئی ہیں وہ ایک مشورے کی ہی صورت ہے. اس کو دیکھتے ہوئے سینٹ کے چیئرمین نے فیصلہ سنایا ہے جو حتمی ہوتا ہے, اور اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سینٹ کے چیئرمین نے ایک انتہائی بہتر روایت کا بنیاد رکھا, اور انہوں نے اپنا پھر ایک خاص اختیار استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو دوبارہ اوپن کر دیا تاکہ پھر مزید مشورہ ہو. اب 2-3 دن ہو گئے جس میں ابھی میں اس وقت ایسا سوال آپ نے پوچھا, میں اس بحث مباحث کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے بار بار طے شدہ پروگرام سے ہٹ کر بھی اور اس کو ڈیلے کیا, ورنہ چیئرمین سینٹ نے
کئی بار وہ ٹائم مقرر کیا کہ وہ آئیں گے، اور یہ طے تھا دونوں سائڈوں سے، اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی، کہ ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے، جو موقع ضائع کیا گیا اور خواہ اس معاملے کو لمبا کیا۔ لیکن کیونکہ یہ ایک اچھی روایت کا بنیاد پڑ رہا ہے، اس لیے اس میں کئی آئینی ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور قانونی اور آئینی نقطہ نگاہ سے بحث مباحثہ جاری ہے سینٹ میں۔ میرے خیال میں اب جو فیصلہ آئے گا اس کے قائد حزب اختلاف کے لیے، وہ آنے والے سالوں میں پارلیمنٹ کے فیصلوں میں ایک سنگ ملی حیثیت حاصل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس اہم ہوتا ہے یا مشورے کا؟ ووٹ کا مطلب ہے آپ خلق خدا کو، جو یا ایھا الناس ہے، اس کو آپ فیصلوں میں شریک کر رہے ہیں، یہ تو، اور جمہوریت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ مشاورت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جمہوریت کی روح ہے۔ ووٹ کے بعد جو پارٹی آئے گی وہ مشاورت کرے گی تو سمجھے جمہوریت مستحکم ہوگی۔ نئے صوبے قائم کرنے کی ایک تجویز تھی، کب تک اس تجویز کو قانونی شکل دی جائے گی؟ میرے خیال میں بھی وہ مشورہ چل رہا ہے، اب اس نے کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی۔ پارٹیوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، کئی لوگ ہیں، کئی لوگ راضی ہیں، کئی لوگوں کے تحفظات ہیں، کچھ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ یہ تبدیلیاں آئیں۔ اب اس سارے پہلوؤں سے غور کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے، دوسرے پارٹیوں سے بھی بات ہوئی ہے، جو ان علاقوں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، کچھ انہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ جلدی فیصلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی کریں گے ضرور، اس کی ترمیم لانا پڑے گی، وہ انتظامی حکم کے ذریعے تو نہیں ہوگا۔ چانڈی صاحب، میرا آخری سوال یہ بتائیے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو محاذ آرائی کا تاثر ہے، اور اس میں کچھ تھوڑی سی حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ عدلیہ کو فیصلے کرتی ہے تو عدلیہ خود کہتی ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، یہ کب ختم ہوگا؟ میرے خیال میں جس سطح کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایسی کوئی ناخوشگوار فضا نہیں ہے عدلیہ کے اور حکومت کے بیچ میں۔ ہم سمجھتے ہیں آزاد عدلیہ، طاقتور عدلیہ، خود مختار عدلیہ ملک کے استحکام کے لیے اور شہریوں کی آزادی کے لیے ضروری ہے، لیکن حکومت کا اپنا کردار ہے، اس کو بھی اگر ہم روکیں گے تو ایک پورے حصے کو ناکارہ بنائیں گے تو وہ بھی آئین سے انحراف ہوگا۔ آپ نے کچھ ایسی جگہ دیکھی ہیں جس میں عدلیہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلی؟ دیکھیں، انہوں نے فیصلے سے کئی دیے ہیں جو حکومت کے خلاف فیصلے ہیں، اب ان کو اب دائرہ کار سے باہر نکلنا کہہ کے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ فیصلے دے چکی ہیں، اور وہ فیصلے دیے ہیں انہوں نے، وہ حکومت کے خلاف فیصلے ہیں، بہت فیصلے ہیں۔ حکومت کے خلاف ہیں لیکن انصاف کے مطابق ہیں یا انصاف سے باہر؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ دائرے سے باہر نکلی، بے انصافی کی تو بات بعد میں چلے گی۔ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے فیصلے کیے، اگر ہم تسلیم نہیں کیے، ہمیں اچھے نہیں لگے، ہمیں اچھے نہیں لگے تو بھی ہم ان کے سامنے گئے نا۔ یہ ہمارا جانا تسلیم کرتا ہے کہ ہم چودھری افتخار صاحب کو پاکستان کا چیف جسٹس سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عدلیہ کے فیصلے ہم پر لازم ہے، اگر ہم اختلاف کریں تو یہ ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے کہ ہم ان کے خلاف پولیسی عدلیہ کو رجوع کر رہے ہیں، یہ کوئی بغاوت یا تصادم نہیں ہے عدلیہ سے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔